جب کوئی صوفی مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے مرید، اور وہ اپنے شیخ سے مراد اپنا مرشد، اس کے بارے میں سوچتا ہے اور فوکس کیا رکھتا ہے، اور وہ مراقبہ کی جب انتہا تک پہنچتا ہے، جب انتہا تک پہنچا جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ جیسے ہی مراقبے میں وصال ہوتا ہے اپنے محبوب، اپنے استاد، اپنے مرشد سے، تو جیسے ہی وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو اس کا جیسے تصور ہوتا ہے تو اس کی تصویر سامنے دیکھ لے۔ جیسے ہی اس کی تصویر اگر اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کا مطلب اس کا مراقبہ جو تصور شیخ ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہے۔ اور اس تصور شیخ میں جب وہ بالکل کمانڈ حاصل کر دیتا ہے اور اس کا کمانڈ اس پہ آ جاتا ہے، تو وہ جب بھی امیجنیشن کرنا چاہتا ہے، جب آنکھیں بند کر کے امیجن کرتا ہے اپنے شیخ کو، تو اس کی تصویر آتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ جب آنکھیں کھولتا ہے تب بھی اس کی تصویر سامنے آ جائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ حب، وہ محبت، وہ چاہت، وہ جستجو ہونی چاہیے مرید کو۔ اگر مرید وہ رکھے گا محبت اور وہ شدت اپنے اندر رکھے گا کہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کے ساتھ 24 گھنٹہ کنیکشن میں رہوں، تو یہی ایک راستہ ہے کہ جب مراقبہ کیا جائے اور اس شدت سے اور اس طاقت سے کیا جائے اور اس خلوص و حقیقت سے کیا جائے کہ وصال حاصل ہو جائے، اور جب آنکھیں کھولے تو محبوب سامنے۔ یہ ہے تصور شیخ۔ تصور شیخ یہ ہے، آپ کو جب بھی کوئی کام آپ کریں گے تو یہی تصور شیخ آپ کو راستہ بتائے گا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ یہ مراقبہ کر کے تصور شیخ کو پختہ کرتے ہو، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں ان کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک صحیح رخ، ایک غلط رخ۔ جو یہی تصور شیخ آپ کو، جو آپ نے اپنی پروگرامنگ کر دی، بار بار پریکٹس کی، آپ کا تصور پکا ہو گیا، تو پھر جب بھی کوئی کام کیا جائے گا تو وہی تصور، وہی شیخ، وہی مرشد، وہی استاد، وہی گرو، وہی صدگرو آپ کو اشارہ کے طور پہ بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور یہ ساری باتیں اصل روحانیت کی مثال ہے۔ روحانیت کے ہی جب درجے اوپر چڑھتے ہیں تو انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی روحانی اسپریچول کنیکشن، جو ایک تال میل ہوتا ہے، وہ اپنے مرشد کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور جب روحانی کنیکشن اپنے شیخ کے ساتھ مل گیا تو پھر کون ہے جو آپ کو روکے گا کہ آپ کی رہنمائی نہ ہو؟ آپ کو فیض ملتا رہے گا، 24 گھنٹے ملتا رہے گا۔ یہی تو اس معاملے میں تصور شیخ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو فیض ہے وہ 24 گھنٹے ملتا رہے گا، کیونکہ ایک یہ جو سائنس ہے وہ یہی ہمیں بتاتی ہے، جو بھی آپ معاملات بار بار پریکٹس کریں گے اس کی پروگرامنگ ہو جائے گی، آپ بالکل ویسے ہی کام کرنے لگیں گے۔ جب آپ کانشیسلی کوئی کام بار بار کرتے ہو تو وہ کانشیسلی کام کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سب کانشیس ہے اس میں چیز بیٹھ جاتی ہے، پروگرامڈ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ خود بخود وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تصور شیخ جب آپ کے سب کانشیس میں بالکل فٹ ہو جائے گا، پروگرامڈ ہو جائے گا، تو پھر آپ کی نفس بالکل کنٹرول میں آ جائے گی اور آپ کی نفس مطمئن ہو جائے گی، اور آپ جو بھی معاملات آپ کی زندگی کے ہوں گے ان کو آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ کو بالکل یہ رہنمائی 24 گھنٹے ملتی رہے گی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔
تصوف میں، صوفیزم میں یہ معاملہ بہت انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے صوفی اکرام ہیں انہوں نے ہمیں تعلیمات یہی دی ہے کہ اکیلے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ جب تک رہنما نہیں ملے گا، جب تک استاد نہیں ملے گا، تو آپ اپنی منازل جو مختلف اسٹیجز ہیں ان کو کراس نہیں کر پائیں گے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ آ کے پھنس جائیں گے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی گاڑی کا انجن کا کام سیکھنا چاہتا ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کے سامنے انجن رکھ دو اور وہ اس کو کھولتا رہے اور اس پہ پریکٹس کرتا رہے۔ پوری زندگی گزر جائے گی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ صرف اگر اس کو انجن کو کھول بھی دے گا تو اس کو بند کرنے میں پوری زندگی لگ جائے گی۔ ہاں، اگر اس کے پاس استاد کامل، مرشد کامل ہوگا تو ایک ایک نٹ بولٹ کا اس کو پتہ ہوگا، کیونکہ ہم نے خود ایسے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو ورکشاپ ہوتے ہیں، جو میکینیکل ورکشاپ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہاں پہ چھوٹے بچوں کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہ چھوٹو بن کے کام کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ صرف کیا کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا استاد، ہمارا مرشد کیا کر رہا ہے، اور اس کو صرف وہ جو ایسیسریز پانے ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، استاد اس کو چھوٹو کو کہتا ہے کہ 2 کا پانا، 4 کا پانا، یہ پانا لے کے آؤ، یہ فلاں چیز لے کے آؤ، اور وہ بچپن سے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہیں بیچلر آف انجینئرنگ کی کوئی ڈگری اس نے حاصل نہیں کی کسی یونیورسٹی سے، وہ بچہ کوئی میکینیکل انجینئر نہیں ہوتا، صرف مشاہدہ کرتا ہے، اپنے استاد کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس سے جب بھی کہیں پہ پھنستا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ استاد محترم، اس چیز کو، کاربوریٹر کو کیسے میں صاف کروں، یا یہ مختلف جو اس کے معاملات ہیں انجن کے، وہاں پہ جہاں پہ بھی پھنستا ہے وہ پوچھتا ہے، یہاں تک کہ وہ پوچھے نہ پوچھے اس کا استاد اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور اس کو مارتا بھی ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ اور کچھ ٹائم کے بعد 5، 10، 15 سال میں وہ خود بہت بڑا استاد بن جاتا ہے اور اپنی ورکشاپ کھول لیتا ہے، اور وہی سلسلہ پھر اس کے جو شاگرد ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں، یہ شروع سے ہی لے کے یہ معاملے ایسے ہی چلتے آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اسکل ہو، چاہے وہ میکینیکل انجینئرنگ ہو، چاہے وہ سول انجینئرنگ ہو، میں تو انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ صوفیزم بھی ایک انجینئرنگ ہے، روحانیت کی انجینئرنگ، اس میں بھی یہی معاملات چل رہے ہیں۔ کوئی یونیورسٹی آپ کو ڈگری نہیں دے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کر لیں روحانیت میں، اسپریچولیزم میں، تو آپ کیا روحانی مرشد بن جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ کے ایک جو یہ سلسلہ ہے، یہ جو کڑی ہے، اس میں آپ جب تک نہیں آتے۔ مطلب کون سی سلسلہ؟ وہی سلسلہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو مرشد کے پاس بیٹھنا ہے۔ جب تک مرشد نہیں، وہ بالکل ایک عام رواجی کہتے ہیں کہ بے استادہ بالکل خطرناک ہوتا ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جس کا مرشد نہیں، اس کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ اس کا کوئی سرا نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی بات کرتا رہتا ہے۔ اس لیے تصور شیخ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، ایسا ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ جلدی سے وہ چیزیں سیکھ لیں گے، جلدی سیکھیں گے، کیونکہ محبت جتنی بڑھے گی، اپنے مرشد کے ساتھ جتنی محبت بڑھے گی، آپ کا تصور اتنا ان کی طرف زیادہ ہوگا، آپ کی ڈائیورجن، آپ کا ذہن اپنے مرشد کی طرف جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فیض حاصل کریں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا محبت کے آپ فیض حاصل کریں، نہیں ہو سکتا۔ ایسے بہت سارے ہم نے شاگرد دیکھے ہیں جو آتے تو ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں لگتا اور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے بہت ورکشاپ میں ہم نے دیکھے ہیں، ایسے بہت کالجز، یونیورسٹیاں، اسکولز، درس گاہیں، سب جگہ دیکھا ہے کہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو بہت آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر آدھے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے موسیقی میں ایسے دیکھا ہے کہ گرو جو ہوتے ہیں ان کے پاس اگر
ایڈمیشن ہوتی ہے 15 بچوں کی، تو کوئی 1-2 نکلتا ہے جو وہاں سے فیض حاصل کر کے اور خود گرو بن کے بیٹھتا ہے. تو وہ جو فیض ملتا ہے نا، وہ ایسا نہیں ملتا جب تک محبت نہیں بڑھتی. آپ کی محبت کتنی ہے اپنے شیخ کے ساتھ یا اپنے مرشد کے ساتھ، استاد کے ساتھ کتنی محبت ہیں؟ کیونکہ ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے بچپن سے کہ استاد کا جتنا احترام کریں گے، والدین کی طرح ہوتے ہیں وہ، جتنا احترام کریں گے استاد کا، آپ کو اتنی ہی دنیا داری میں کامیابی ملیں گی. بنا احترام کے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب سب لوگوں کو پتہ ہے. تو تصور شیخ ایک ایسا عمل ہے جو یہ ساری چیزوں کو اسپیڈ اپ کر دیتا ہے. وہ جو ٹائمنگ ہے، اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ بیٹھ کے آپ اگر 10 سال میں کچھ سیکھتے ہیں، تو اگر تصور شیخ کر کے یہ پریکٹس کر کے اپنے اندر ان کو بٹھا دیں، اپنی شخصیت میں ان کی شخصیت کو بالکل سما دیں، تو وہ 10 سال آپ کا 5 سال 3 سال میں کور ہو جائے گا. لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں محبت کی، یہ باتیں ہوتی ہیں خلوص کی، یہ باتیں ہوتی ہیں چاہت کی. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس سنی سنائی باتوں پہ آپ بھی بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں. نہیں، یہ اندر سے ہی محبت اٹھے گی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ملے گی، تب جا کے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے. تو تصور شیخ کا مراقبہ پہ بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح مراقبہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ تصور شیخ ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں. اس کے فائدے یہی ہیں کہ آپ اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ روحانی طور پہ 24 گھنٹے کنیکٹ ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، اور فیض آپ کو ملتا رہے گا. اور جب بھی دنیا کے معاملات ہوں، آپ کہیں پہ بھی پھنسیں گے نہیں، آپ کو 24 گھنٹے رہنمائی ملتی رہے گی. انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں اس پہ بات کروں گا کہ اس کو پختہ کیسے کیا جائے، پکا کیسے کیا جائے، یہ مراقبہ کس طریقے کا ہوتا ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.